بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پوائنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے انصاف کا بول بالا کر دیا اور انصاف کا ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اپنے پروفیشن میں اتنی مشہور ہے کہ انہیں اگر شریف خاندان کو انصاف دینے کے لیے اتوار کو بھی عدالت میں آنا پڑے تو یہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے، اتوار کو بھی تشریف لے آتے ہیں۔ شاید یہ ریکارڈ بھی لاہور ہائی کورٹ کے ہی حصے میں آتا ہے کہ ایک پی این جج کی سیٹ پر بیٹھ کر فیصلہ سنا دیتا ہے۔ شاید یہ ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ کے ہی حصے میں آتا ہے کہ یہاں پر مظلوم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں مگر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، لیکن شریف خاندان کو اس پر اتنا اعتماد ہے کہ ان کا کوئی بھی کیس ہو اور مسلم لیگ نون کا کوئی بھی کیس ہو تو وہ لاہور ہائی کورٹ کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر فوری اور سستا انصاف میسر ہے صرف مسلم لیگ نون کے لیے۔ اسی طرح ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب کا کیس لگا جس میں انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی کہ مجھے باہر جانے کی اجازت دی جائے، میرا نام ECL سے نکالا جائے۔ اب انصاف کے لیے لوگ سالہ سال دھکے کھاتے ہیں، کچھ لوگ بے گناہ جیل میں ہی مر جاتے ہیں مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہاں پر لوگوں کی زندگیاں عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے ختم ہو جاتی ہیں مگر انصاف کا اصول ممکن نہیں ہوتا۔ سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کے ٹویٹر سروے کے مطابق پاکستان میں 95% عوام کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے۔ جن 5% کو ہے اللہ جانے ان کو کس وجہ سے ہے، لیکن 95% لوگ اعلیٰ عدلیہ پر اعتماد کھو بیٹھے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا کہ 9 بجے کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے اور 5 بجے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا شاید سب سے زیادہ جو فاسٹ ایک کیس ہے جس کو سولو آؤٹ کیا گیا وہ یہ کیس تھا، جس کی سماعت صبح 9 بجے شروع ہوئی۔ جب اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ابھی یہ چلایا کرپٹ مافیا کے خلاف جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا ان کو پکڑا، اسی کیس میں آشیانہ اسکینڈل اور رمضان شوگر مل اور ان میں شہباز شریف صاحب جیل کے اندر تھے۔ انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی کہ مجھے ECL سے میرا نام نکالا جائے اور مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے علاج کے لیے۔ تو عدالت نے پوچھا کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ پرووائڈ کریں جس میں گورنمنٹ نے آپ کو منع کیا ہو کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، جس پر ان کے وکیل نے معذرت کی۔ تو جب انہوں نے یہ درخواست دی تو رجسٹرار آفس نے اس پر آبجیکشن لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت سے رجوع کریں، حکومت اگر آپ کی بات نہیں سنتی اس کے بعد آپ عدالت سے رجوع کریں، جو ایک پروسیجر ہے اس کے تحت آئیں۔ اب اعتراض لگنے کے بعد 2 آپشن ہوتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ یا تو جج کو جو درخواست گزار ہیں وہ اعتماد میں لیں، انہیں بتائیں کہ ہم یہ کوششیں کر چکے ہیں لیکن بے سود رہیں، ہمیں کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا، اس لیے ہم آپ کے پاس آئیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس آبجیکشن کو کے لیے درخواست دی جاتی ہے کہ بینچ تشکیل دے دیا جائے، وہ بینچ جو ہے اس کیس کی مکمل سماعت کرتا ہے اور مکمل سماعت کرنے کے بعد وہ فیصلہ دیتا ہے۔ اس کیس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ استدعا ہوئی کہ اس پر ایک بینچ بنا دیا جائے جس میں جسٹس باقر علی نجفی صاحب کے سایہ جو ہے ان کی کمانڈ میں ایک بینچ بنا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جسٹس باقر علی نجفی وہ جج ہیں جس پر مسلم لیگ نواز پہلے سے یہ اعتماد کھو بیٹھی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس پر اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اکثر کیسز میں جو ہے مسلم لیگ نواز کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، جس میں نمایاں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی JIT تھی جو انہوں نے یک طرفہ JIT بنائی اور جسٹس باقر نجفی نے ساری تحقیقات کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ دیا کہ اس میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے براہ راست ذمہ داران شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ اور دیگر جو کیبنٹ کے اراکین ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد بے شمار الزامات کی بچھاڑ کی گئی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، یعنی بس جسٹس باقر نجفی پر یہ اعتماد نہیں کرتے، لیکن اس کیس میں انہی کی سربراہی میں ایک بینچ بنا، اس بینچ نے جو ہے وہ اس کی سماعت شروع کی۔ اب عدالتی پروسیس یہ ہوتا ہے جو آبجیکشن لگ جاتا ہے، پہلے آبجیکشن کی سماعت ہوتی ہے اور اس پہ بھی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ شریف خاندان کے لیے دوہرا معیار ہے تو یہاں پر یہ دیکھنے کو ملا کہ آبجیکشن اور اصل جو درخواست تھی دونوں کی اکٹھی سماعت شروع ہوتی ہے، اور یہ تاریخ کا واحد کیس ہے جس کی ایک دن میں 3 بار سماعت کی جا رہی ہے۔ پہلے 9 بجے شروع ہوتی ہے، 12 بجے تک آبجیکشن کو ریموو کر دیا جاتا ہے، پھر 12 بجے سے 2 بجے شروع کی جاتی ہے، پھر 2 بجے سے دوبارہ 4:30 ساڑھے 5 بجے تک، اور 5:15 بجے جو ہے شہباز شریف صاحب کو اجازت مل جاتی ہے۔ اب جب 2 بجے کے بعد دوبارہ تیسری بار بلایا جاتا ہے عدالت کی طرف سے تو سرکاری وکیل کو کہا گیا کہ آپ جو ہے اس کا ریکارڈ لے کے آئیں، آپ ان کا ریکارڈ لے کے آئیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ان کو باہر نہ جانے دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کرونا ہے، ان دنوں میں اچانک مجھے آپ وقت دیں
چند گھنٹوں میں کہاں سے ریکارڈ نکلوا کے لے آؤں؟ تو جج صاحب نے کہا کہ میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں ریکارڈ چاہیے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ اب کیا ہوا کہ سرکاری وکیل نے بڑے سادہ سے 2 سوال رکھے۔ انہوں نے کہا کہ نمبر 1 تو یہ بندہ 10 سال لگاتار وزیر اعلیٰ رہا، تو کیا یہ ایک ہاسپٹل بھی ایسا نہیں بنوا سکے جن میں یہ اپنا علاج کروا سکیں، یہ اپنی جان کو محفوظ سمجھیں اور یہ باہر جانے کی بجائے اپنے ملک میں علاج کروانے کو ترجیح دیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ ایک ایسے مفرور شخص کا یہ ضمانتی ہے جو 8 ہفتے کی چھٹی پہ عدالت سے چھٹی لے کر گیا اور اس وقت تک واپس نہیں آیا، اس کو 1.5 سال ہونے کو ہیں۔ 1.5 سال میں وہ بندہ واپس نہیں آیا۔ کیا عدلیہ اس سے یہ پوچھ سکتی ہے کہ وہ بندہ کیوں نہیں آیا؟ جس پر عدالت نے یہ جواب دیا کہ اس پر ہمیں وفاقی حکومت یا نیب کو کیس دائر کرنا چاہیے تھا اور ہمیں انفارم کرنا چاہیے تھا کہ ایک مفرور شخص گیا اور واپس نہیں آیا۔ تو اس حوالے سے بجائے اس سرکاری وکیل کی بات سننے کے، عدالت نے بھی اس پر ہی الٹا چڑھائی کرنی شروع کی اور بالآخر بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کے، بغیر کسی ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے، بغیر کسی ایشو کے شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ پاکستانیوں مبارک ہو۔ پاکستان کے نظام عدالت پر رونا آتا ہے اور ماتم کرنے کو دل کرتا ہے جب یہ غریب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے مگر انصاف نہیں ملتا، اور طاقتور اور مافیا اور ایلیٹ جو لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، وہ ایک دن میں انصاف لے کر جو ہیں وہ ملک سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ گورنمنٹ نے اس کو شہباز شریف صاحب کو جانے سے روک دیا ہے، یہ گورنمنٹ کا میٹر، لیکن اعلیٰ عدلیہ نے کیا کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔